دنیا کی نبض، پیدائش اور اموات کے حیران کن حقائق، عالمی آبادی کے دلچسپ اعداد و شمار۔ تعارف۔ دنیا ہر لمحہ بدل رہی ہے۔ ہر سیکنڈ کہیں نہ کہیں ایک نئی زندگی اس دنیا میں آتی ہے، جبکہ کسی دوسرے مقام پر ایک انسان اپنی زندگی کا سفر مکمل کر کے اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ یہی پیدائش اور موت کا قدرتی نظام ہے جس پر پوری دنیا کی آبادی کا انحصار ہے۔ آج دنیا کی آبادی تقریباً 8.2 ارب افراد پر مشتمل ہے، اور ہر روز لاکھوں افراد پیدا ہوتے ہیں، جبکہ لاکھوں ہی دنیا سے رخصت بھی ہو جاتے ہیں۔ آبادی کی یہی اعداد و شمار مستقبل کی معیشت، تعلیم، صحت، خوراک اور روزگار کے منصوبوں کی بنیاد بنتے ہیں۔ اس مضمون میں ہم دنیا کی آبادی، روزانہ پیدائش، اموات، شرح زرخیزی، خواندگی اور مستقبل کے رجحانات کے بارے میں جامع معلومات حاصل کریں گے۔ دنیا میں ہر روز کتنے بچے پیدا ہوتے ہیں؟ عالمی سطح پر ہر روز تقریباً 3,60,000 بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر گھنٹے تقریباً 15,000 پیش، ہر منٹ تقریباً 250 پیش، ہر سیکنڈ تقریباً 4 سے 5 بچے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ تعداد دنیا کے مختلف ممالک میں شرح پیدائش کے فرق کی وجہ سے کم از زیادہ ہو سکتی ہے۔ دنیا میں ہر روز کتنے لوگ وفات پاتے ہیں؟ دنیا بھر میں روزانہ تقریباً 1,70,000 افراد وفات پاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر گھنٹے تقریباً 7,000 اموات، ہر منٹ تقریباً 120 اموات، ہر سیکنڈ تقریباً 2 افراد وفات پاتے ہیں۔ یہ اعداد و شمار بیماریوں، عمر، حادثات اور دیگر قدرتی وجوہات کی بنیاد پر تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ دنیا کی آبادی میں روزانہ کتنا اضافہ ہوتا ہے؟ اگر روزانہ پیدا ہونے والے افراد میں سے روزانہ وفات پانے والوں کو منہا کیا جائے تو دنیا کی آبادی میں تقریباً 1,80,000 افراد کا خالص اضافہ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے دنیا کی آبادی ہر سال مسلسل بڑھ رہی ہے۔ سالانہ کتنی پیدائش ہوتی ہے؟ ایک سال کے دوران دنیا بھر میں تقریباً 130 سے 140 ملین بچے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ تعداد کئی ممالک کی مجموعی آبادی سے بھی زیادہ ہے۔ سالانہ کتنی اموات ہوتی ہے؟ دنیا بھر میں ہر سال تقریباً 60 سے 70 ملین افراد وفات پاتے ہیں۔ طبی سہولیات میں بہتری کی وجہ سے اوسط عمر میں اضافہ ہوا ہے، تاہم مختلف بیماریوں اور قدرتی آفات کی وجہ سے اموات بھی ہوتی رہتی ہے۔ دنیا میں شرح پیدائش سب سے زیادہ کہاں ہے؟ شرح پیدائش کے لحاظ سے افریقہ دنیا کا سب سے نمایاں خطہ ہے۔ اس کی اہم وجوہات یہ ہے: کم عمر میں شادی، بڑے خاندان کا رجحان، دیہی آبادی کی زیادہ تعداد، خاندانی منصوبہ بندی کے محدود وسائل۔ اسی وجہ سے افریقہ کی آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ شرح پیدائش سب سے کم کہاں ہے؟ یورپ میں شرح پیدائش دنیا میں سب سے کم سمجھی جاتی ہے۔ اس کی وجوہات میں شامل ہیں: دیر سے شادی، کم بچوں کا رجحان، معاشی اخراجات، خواتین کی ملازمتوں میں اضافہ، خاندانی منصوبہ بندی۔ دنیا کا سب سے زیادہ آبادی والا ملک۔ 2023 کے بعد بھارت دنیا کا سب سے زیادہ آبادی والا ملک بن چکا ہے۔ اس کے بعد چین دوسرے نمبر پر ہے۔ بھارت کی بڑی آبادی اس کی معیشت کے لیے ایک موقع بھی ہے اور ایک بڑا چیلنج بھی۔ دنیا میں شرح زرخیزی سب سے کم کس ملک میں ہے؟ جنوبی کوریا دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جہاں شرح زرخیزی انتہائی کم ہے۔ اس کی وجوہات: مہنگائی، رہائش کے اخراجات، ملازمت کا دباؤ، بچوں کی تعلیم پر زیادہ خرچ، دیر سے شادی۔ یہ عوامل آبادی میں کمی کا باعث بن رہے ہیں۔ دنیا کی موجودہ آبادی۔ اس وقت دنیا کی آبادی تقریباً 8.2 ارب افراد پر مشتمل ہے۔ ہر سال اس میں کروڑوں افراد کا اضافہ ہو رہا ہے، اگرچہ بعض ترقی یافتہ ممالک میں آبادی کم بھی ہو رہی ہے۔ دنیا کی خواندگی کی شرح۔ عالمی سطح پر خواندگی کی شرح تقریباً 86% ہے، یعنی دنیا کے زیادہ تر افراد پڑھنا اور لکھنا جانتے ہیں۔ اگرچہ ترقی یافتہ ممالک میں شرح خواندگی تقریباً 99% تک پہنچ چکی ہے، لیکن کئی غریب ممالک میں یہ شرح ابھی بھی کم ہے۔ آبادی میں اضافے کے فوائد: معاشی ترقی کے امکانات، نوجوان افرادی قوت، نئی منڈیاں، کاروباری سرگرمیوں میں اضافہ۔
نئی ایجادات، آبادی میں اضافے کے نقصانات، بے روزگاری، غربت، مہنگائی، خوراک کی قلت، پانی کی کمی، ماحولیاتی آلودگی، رہائش کے مسائل، مستقبل میں عالمی آبادی۔ اقوام متحدہ کے اندازوں کے مطابق آنے والی دہائیوں میں دنیا کی آبادی مزید بڑھے گی، لیکن کئی ترقی یافتہ ممالک میں شرح پیدائش کم ہونے کی وجہ سے آبادی میں سست روی آ سکتی ہے۔ دلچسپ حقائق: ہر سیکنڈ تقریباً 4 سے 5 بچے پیدا ہوتے ہیں۔ ہر سیکنڈ تقریباً 2 افراد وفات پاتے ہیں۔ ہر روز تقریباً 180,000 افراد کا خالص اضافہ ہوتا ہے۔ بھارت دنیا کا سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے۔ جنوبی کوریا میں شرح زرخیزی دنیا میں سب سے کم ہے۔ افریقہ میں شرح پیدائش سب سے زیادہ ہے۔ یورپ میں شرح پیدائش سب سے کم ہے۔ دنیا کی آبادی 8 ارب سے تجاوز کر چکی ہے۔ نتیجہ: دنیا کی بڑھتی ہوئی آبادی انسانیت کے لیے ایک اہم حقیقت ہے۔ ایک طرف نئی پیش مستقبل کی امید ہے، تو دوسری طرف وسائل کی منصفانہ تقسیم، تعلیم، صحت اور ماحول کا تحفظ بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ اگر حکومتیں اور عوام مل کر منصوبہ بندی کریں تو بڑھتی ہوئی آبادی کو ایک طاقت میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، ورنہ یہی اضافہ مستقبل میں بڑے چیلنجز پیدا کر سکتا ہے۔